بھائیوں اور بہنوں، سجنوں اور دیویوں، محترم سامعین کرام، ناظرین گرامی قدر، آپ کا داستان گو ایک بہت ہی پرانی لوک داستان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ شاید ہی کوئی پاکستانی ہو جس نے جھیل سیف الملوک کا نام نہ سنا ہو۔ تو آج میں آپ کو جھیل سیف الملوک سے متعلقہ ایک عشقیہ داستان سنانے والا ہوں جو یقیناً آپ کو حیرت زدہ کر دے گی کہ اس کو جھیل سیف الملوک کیوں کہا جاتا ہے اور اس کی اصل کہانی کیا ہے۔ تو ہمارے آج کی داستان کے جو دو کردار ہیں ان میں ایک تو شہزادہ سیف الملوک ہے جس کے نام سے یہ جھیل مشہور ہے، جھیل سیف الملوک، اور اس کے ساتھ ایک پری ہے بدر الجمال۔ بدر الجمال پری کی داستان، سیف الملوک اور بدر الجمال۔ بدر الجمال کو بدیع الجمال اور بدری جمالہ بھی کہتے ہیں۔ ان دونوں کی داستان پاکستان کی مشہور اور خوبصورت ترین جھیل سیف الملوک سے متعلق ہے جو صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع مانسہرہ کی تحصیل ناران میں شہر سے 9 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک پہاڑیوں سے گھری ہوئی وادی میں موجود ہے۔ ناران شہر مانسہرہ سے 120، ایبٹ آباد سے 155، اسلام آباد سے 280، پشاور سے 350 اور گلگت سے 240 کلومیٹر دور ہے۔ گویا یہ ہر سمت سے کافی دور یہ جھیل واقع ہے۔ یہ پیالہ نما جھیل خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے، چاروں طرف سے پہاڑوں میں گھری ہوئی ہے جس پر گلیشیئرز بہتے رہتے ہیں، اور دریائے کنہار اس جھیل سے نکلتا ہے۔ اس جھیل کی لمبائی تقریباً 1420 فٹ اور چوڑائی 450 فٹ کے قریب ہے۔ آج تک کوئی بھی شخص اس جھیل کو تیر کے پار نہیں کر پایا ہے۔ اسے تیر کر پار کرنے کی کوشش میں کئی ماہر تیراک اپنی جان گنوا بیٹھے ہیں۔ آج تک کوئی اس جھیل کی گہرائی بھی نہیں ماپ سکا۔ اس جھیل کا برفیلا پانی جلد ہی تیراک کے جسم کو سن کر دیتا ہے، جس کے باعث وہ اپنے بدن کو حرکت دینے سے قاصر ہو جاتا ہے اور ڈوب جاتا ہے۔ موسم سرما میں یہ جھیل مکمل طور پر جم جاتی ہے، برف کی تہہ جم جاتی ہے۔ یہ سطح سمندر سے 10,600 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ اس جھیل سے وابستہ شہزادہ سیف الملوک اور پری بدیع الجمال کی رومانوی داستان بہت مشہور ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے تقریباً 800 سال قبل مصر میں عاصم بن صفوان بادشاہ کی حکومت تھی، جس کا ایک بیٹا سیف الملوک دنیا کے خوبصورت مردوں میں شمار ہوتا تھا، بلکہ حضرت یوسف کے بعد سیف حسن و جمال میں دوسرا تھا۔ وہ بہت بہادر، نڈر، حوصلہ مند اور جری شخص تھا، اس لیے اس کا نام بادشاہوں کی تلوار تھا۔ سیف الملوک کا مطلب ہے بادشاہوں کی تلوار۔ وہ سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوا اور ماں باپ کا بہت لاڈلا تھا۔ جب وہ 25 سال کا ہوا تو ایک رات اس نے خواب میں ایک سبز رنگ کی جھیل دیکھی جس کے ارد گرد برف پوش پہاڑ تھے۔ اس کے کنارے پر ایک سنہرے پروں اور غزالی آنکھوں والی پری کھڑی تھی جس نے اپنے پر اور کپڑے اتارے اور جھیل میں نہانے لگی۔ سیف بڑے انہماک سے خواب میں اسے نہاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ پری کے حسن کے سحر میں ڈوب گیا۔ اس نے آج تک ایسی برفانی جھیل اور اتنا خوبصورت چہرہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اگلی رات پھر اسے خواب میں وہ پری اسی جھیل میں نہاتی ہوئی نظر آئی۔
اور یہ خواب مسلسل اسے 7 راتوں تک دکھائی دیتا رہا، حتیٰ کہ وہ اس پری کے عشق میں مبتلا ہو گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ پری اسے اس برفانی جھیل پر بلا رہی ہے۔ 8ویں دن سیف نے اپنا خواب باپ کو سنایا اور کہا کہ وہ اس پری کو ڈھونڈنے جا رہا ہے تاکہ اس سے شادی کر سکے۔ بادشاہ نے اسے سمجھایا کہ تم خاکی انسان ہو اور وہ ناری مخلوق ہے، آگ اور خاک کا کبھی ملن نہیں ہو سکتا، تم اس خواب کو بھول جاؤ، میں تمہاری شادی مصر بلکہ عرب و عجم کی حسین ترین لڑکی سے کر کے یہ تاج و تخت تمہارے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ مگر شہزادے نے اپنے باپ سے ضد کی کہ وہ اسے اپنی دعا اور دیوتاؤں کے آشیرواد سے ہنسی خوشی رخصت کریں تاکہ وہ جلد از جلد اپنا مشن پورا کر کے واپس آ سکے۔ بادشاہ بیٹے کے اصرار اور تکرار کے سامنے مجبور ہو گیا اور سیف بالآخر پری کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ 6 سال تک سیف مصر کے چپے چپے، نگر نگر، شہر شہر گھومتا رہا۔ وہ گلی گلی بھیک مانگ کر در بدر پھرتا رہا اور لوگوں کو جھیل کی نشانیاں بتا کر جھیل کا پتہ پوچھتا پھرا۔ اس نے صحرائے سینا اور وادی موسیٰ بھی چھان ماری مگر اسے وہ برفانی جھیل کہیں نہ ملی۔ ایک دن وہ اسکندریہ کے نواح میں گھومتا پھر رہا تھا، الیگزینڈریا کے نواح میں، تو اسے زیتون کے ایک تنہا درخت کے نیچے ایک نیک بزرگ بیٹھا ہوا نظر آیا۔ وہ ایک پل کو دم لینے کے لیے اس کے پاس آ بیٹھا۔ بزرگ اسے دیکھتے ہی بولا، تو شہزادے آخر تم آ ہی گئے، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ بوڑھے بزرگ کے چہرے پر ایک مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ سیف کو ایک مدت سے کسی نے شہزادہ کہہ کر نہیں بلایا تھا۔ وہ حیران رہ گیا کہ اس بزرگ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ وہ ایک شہزادہ ہے۔ بزرگ نے اپنی گدڑی میں ہاتھ ڈالا اور بھیڑ کی کھال سے بنی ہوئی صدیوں پرانی ایک اونی ٹوپی نکالی اور بولا، شہزادے میں جانتا ہوں پچھلے 6 سالوں میں تم نے بے پناہ مصیبتوں کا سامنا کیا ہے، مگر سب سے اہم بات یہ ہے کہ تم نے ان 6 سالوں میں ہمت نہیں ہاری اور پری کی تلاش میں بھٹکتے رہے۔ کوئی بھی بڑی اہم چیز محنت اور ہمت کیے بغیر آسانی سے نہیں مل جاتی۔ یہ لو، یہ سلیمانی ٹوپی ہے جسے سر پر رکھ کر تم سب کی نظروں سے غائب ہو سکتے ہو۔ حضرت سلیمان پیغمبر کا ایک جن اس ٹوپی کا تابع ہے، وہ تمہیں منٹوں سیکنڈوں میں وہاں پہنچا سکتا ہے جہاں تم جانا چاہو۔